اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہاری جانوں میں اور تمہارے مالوں میں، یعنی انسان پر اس کی جان میں یا اس کے مال میں اللہ کی طرف سے تکالیف پریشانیاں پیش آتی رہتی ہیں، اور جانی جو تکلیف اور آزمائش ہے اسے بیماری کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر آدمی پر یہ ابتلا آزمائش آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں دین کی روشنی میں۔ ایک تو طبی اسباب ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے، معتدل غذا نہ ہونے کی وجہ سے بیماری پیش آ گئی ہے۔ دین کی روشنی ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کی وجوہات کیا ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مومن کو جو بھی دکھ اور جو بیماری اور جو پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کانٹا بھی اگر اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے گناہوں کی صفائی کر دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر ٹینشن انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ معاف کرنے کے لیے بیماری آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کو جو تکلیف، جو بیماری پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس طرح گناہ اس کے گر جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، بعض درختوں پر ایک پتا ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح مسلمان گناہ بیماری کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے جو مسلمان بیمار ہو وہ پریشان نہ ہو اور مایوس نہ ہو کہ میں بیمار کیوں ہو گیا ہوں۔ دوسرے مسلمان اسے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک وجہ تو بیماری آنے کی یہ ہوتی ہے، اگر مسلمان بیماری میں اس خیال کو سوچتا رہے اور اس طرح کی حدیث پڑھتا، سنتا رہے، سوچتا رہے، اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر اللہ کی طرف سے اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں مسلسل بلائیں، آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے مرنے کے بعد کہ کوئی گناہ اس کا باقی نہیں ہوتا۔ اس سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ گناہ معاف کرنے کے لیے بعض بیماریاں آتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے، اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے 2 ایسی ہستیاں ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، باقی جتنا بھی انسان نیک بن جائے اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک وجہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ گناہوں کی معافی بیماری سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ وجہ سوچ کر اور سمجھ کر بیماری کی حالت میں بہت زیادہ ٹینشن اور مایوس کن خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.